ہم کہتے ہیں خرابیاں پیدا ہو گئیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو بے نمازی کو راحتیں ملتی ہیں، بے نمازی کو مصیبتیں ملتی ہیں. جو زیادہ تر پریشانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے. اگر یہ اللہ کے حضور یہ سر جھکتا رہے تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں یہ سر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. اس کے حبیب کے صدقے میں ابھی اس کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے سامنے کہ کہاں جھکے گا. تو اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا کرے، اور ہماری یہ جو کچھ میں نے آپ کو 2-4-5 چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی ہیں کہ جب بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ مصیبت ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یاد کریں کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی جو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ویسے آپ کے میرے بدن میں کوئی تکلیف ہے بھی نا تو وہ ہمارے بدن کے کسی 1 یا 2 حصوں میں تکلیف ہے. سینکڑوں بدن کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ لمحہ شکر ہے. کئیوں کو تکلیف ہے مگر فالج نہیں ہے. تکلیف ہے، فالج نہیں. فالج بھی ایک تکلیف ہے لیکن فالج انسان کو محتاج کر دیتی ہے. اب جو بھی کرنا ہے اس نے کسی اور کے بلبوتے پر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فالج سے بچایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کب بھی بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے پتہ نہیں، اور یہاں ہے بھی کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. پاگل خانہ آس پاس کہیں ہوگا لاہور میں، عبرت کے لیے کبھی چکر لگائیے گا. میں آپ کو یہ مزاح نہیں کہہ رہا، عبرت کے لیے کبھی چکر لگائے گا. تعلقات وغیرہ بنا کر کہ پتہ چل جائے گا کون ہے، پتہ چلے کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہی تھوڑی دیر کے بعد ٹھوک دے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا یہ جو ٹھوک دے گا اتنا ویل کلف والے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرا ہو کر بیٹھا ہوا ہوگا، آپ کو لگے گا یار میں بھی میری طرح کسی پاگل سے ملنے آیا ہے، مگر وہ خود پاگل ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد یہ حرکت شروع کر دے گا. کیوں؟ پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، منہ سلامت، پورا اسمارٹ آدمی ہے. یہ کیوں کیا اس نے؟ عقل چلی گئی. پاگل کی کیا چلی جاتی ہے؟ صرف عقل. سارا بدن سلامت ہے، آنکھ سلامت، کان سلامت، ہر چیز سلامت ہے. گئی کیا؟ عقل چلی گئی. ایک شخص پاگل خانے میں گیا، عبرت ہی کے لیے گیا. تو ایک شخص یوں جیسے گرل کے پاس کھڑا ہوا ہے، ساری دیواریں جو نا فوم، گرے کلر کے فوم لگے ہوئے تھے، ساری دیواروں پر گرے کلر کے فوم لگے ہوئے تھے. اس سے ڈاکٹر کہا کہ یہ کیا پرابلم ہے؟ کہا کہ یہ اسی طرح پیسے والا آدمی ہے مگر پاگل ہو گیا. اب اس کا پاگل پن کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیوار میں کچھ نظر آتا ہے، وہ دیوار پر یہ مارتا ہے نا. ابھی ہاتھ کبھی توڑ دیتا ہے، کبھی سر پھوڑ دیتا ہے اپنا. تو ہم نے ساری دیواروں پہ فوم لگا دیے کہ اس نے جتنا غصہ نکالنا فوم پر نکالے. دیوار ایک کمرے کے اندر بند ہے وہ آدمی، کھاتا پیتا. اگر اس کا بعض پاگل آپ کو ایسے ملے گا، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو ویل سیٹلڈ فیملی ہے. اچھا بچے بھی فرما بردار ہے، بچے نافرمان نہیں ہیں جو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں. وہ نافرمان اولاد ہوتی ہے جو اٹھا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا. لیکن یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کو پاگل خانے میں پاگل ہونے کے بعد داخل کرا دے، اس کے بیٹے کو کیا بلیم کریں گے آپ؟ کوئی بلیم نہیں کریں گے کہ بیٹا کیا کرے گا. تو ڈیزیز جیسا عام ڈیزیز میں بچہ ہسپتال میں داخل کرواتا ہے تو ڈیزیز ہے، باپ تو بالکل پاگل ہو گئے نا، تو اس کو وہاں داخل کرائیں گے. ٹھیک ہے خرچہ پانی سب کریں گے مگر بیٹے کو بھی کوئی بلیم نہیں کرے گا. ہم یہ سوچیں آج کہ اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا ہے، اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا ہے.